پیٹ بھرا آدمی دوسرے کا پیٹ بھر جائے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا آگے اپنی 7 نسلوں کو پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ عرس پر جو فضول خرچیاں کرتے ہو، یہ جلسوں میں جو فضول خرچیاں کرتے ہو، ایک ایک مقرر کو تم 35 ہار پہناتے ہو۔ ابھی مجھے آپ کے گاؤں میں میں آیا، آپ کے گاؤں میں آنے سے لے کے اسٹیج پر آنے تک مجھے تقریباً 25 سے 30 ہار پہنائے گئے۔ میں کہتا ہوں مت پہناؤ نا، 30 ہار پہنا کہ امین القادری کے مرتبے میں تم نے کیا اضافہ کیا؟ بتاؤ کیا اضافہ کیا؟ جب ہار نہیں تھا تو بھی امین القادری تھا، اور 30 ہار پہنائے تو بھی امین القادری وہی امین القادری ہے۔ سرخاب کے پر لگا کے نہیں بھیجو گے مجھے یہاں سے، تو جو 30 ہار میرے مرتبے میں اضافہ نہیں کر سکتے، نہ یہاں نہ وہاں، تو پھر مجھے بتاؤ یہ 30 ہار کیوں؟ ارے یہ 30 ہار میں سے ایک ہی ہار پہناتے اور 29 ہار قوم کی ترقی میں تعلیم کے نام پہ خرچ کرتے، لیکن نہیں کرتے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے میرے بھائی۔ میں بھی مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو عنوان کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیں عروج پذیر بھی ہوتی ہے اور زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ قوموں کو عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور زوال بھی نصیب ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج کی داستان کیا ہے؟ قومیں کب عروج پاتی ہے؟ قومیں کب زوال پذیر ہوتی ہے؟ قومیں کب ترقی کرتی ہے؟ قومیں کب جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے؟ قومیں کس وقت داتا بنتی ہے؟ قومیں کس وقت فقیر بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بادشاہ بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بھکاری بنتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھی طرح یاد رکھنا، وہ قوم اللہ جو اپنی جو ہے وہ ماضی کے خط و خال کو جانتے ہوئے اپنے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل کی دیواروں کو قائم کرتی ہے، دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج قوم مسلم پوری دنیا میں زوال پذیر ہے۔ ہماری قوم کی ذلت دیکھیں، ہماری قوم کی رسوائی دیکھیں، ہماری قوم کی تباہی دیکھیں، ہماری قوم کی بربادی دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قوم کا حال کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں امامت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سیادت کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اندر اللہ 1000 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر قوم مسلم نے حکمرانی کی ہے، قوم مسلم نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید نے، بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور میں بادل کو آسمان پر دیکھ کر کہا تھا، اے بادل تو جا، جہاں کہیں برسے گا تو میری ہی سلطنت میں برسے گا، میری ہی حکومت میں برسے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر 7 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم کب تک حکمراں تھے؟ اللہ ہم کب تک تاجدار تھے؟ ہم کب تک داتا تھے؟ ایک وقت وہ تھا بغداد پر مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت۔ اس ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر 700 سال سے زائد قوم مسلم حکمرانی کر رہی تھی، اور اس شان سے حکمرانی کر رہی تھی۔ جب تک تم حاکم تھے اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا بھکاری نظر آتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ مگر آج کوئی قوم جس نے دنیا کو دولت دی، جس نے دنیا کو شعور دیا، جس نے دنیا کو انداز زندگی دیا، جس نے دنیا کو نظام زندگی دیا، جس نے دنیا کو
زندگی دیا، جس نے دنیا کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا اللہ اکبر کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا، انگریزوں کی آمد سے پہلے 1857 سے پہلے اللہ اکبر کہ ایک مسلم کلکتہ کے تاجر کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا، مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا۔ ذرا غور تو کریں کہاں ایک دور وہ گزرا ہے۔ اللہ اگر آپ کوئی فکری اور علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول بنا لیں، اور اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو بھیڑ ہو چکی، پروگرام ختم ہے۔ شور شرابے میں مشاعرے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی فکری اور علمی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے تھوڑی دیر، اگر آپ 10 منٹ کہیں تو میں 10 منٹ ہی میں تقریر ختم کر دوں گا، لیکن 10 منٹ سن لو مگر توجہ سے سن لو۔ آپ ہمیشہ مقرر کو بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر کو نہیں بلکہ غوثیت ماپ کی چوکھٹ کے فقیر کو بلایا ہے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں، میں دربار غوثیت کا فقیر ہوں، صرف اور صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری سوئی ہوئی قوم بیدار ہو جائے۔ بس اتنی سی لالچ لے کر آئے ہیں، اگر آپ سن سکتے ہیں اطمینان سے تو سن لیں۔ جو بھائی آ کر کے بار بار جو لوگ نذرانہ دے رہے ہیں ہم ان کے نذرانے کو منع نہیں کرتے، گھمنڈ کی وجہ سے جو تحفہ لینے سے انکار کرے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر نذرانہ دینا ہی ہے تو اس کا طریقہ میں کئی تقریروں میں سمجھا چکا ہوں، شاید یہاں پہلی بار آئے ہو تو آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ نذرانہ دینا چاہتے ہو ہم لیں گے، طریقہ سن لو۔ طریقہ یہ جب کوئی بات پسند آئے اٹھ کے یہاں مت آئیے، ایک جیب سے پیسہ نکالیے دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب یہ محفل ختم ہو جائے تو صبح فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کیجیے، اور وہ ساری رقم اپنے امام کو یہ کہہ کر دے دیجیے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے دونوں کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ مجھے زیادہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نذرانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی اور بات اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو بہت تاخیر ہو چکی۔ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ غور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 2-3 صدی پہلے کا حال یہ تھا کہ ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس، مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں بھی نہیں تھی۔ انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ آخر آج انگریز کیوں نہیں آیا؟ اس وقت انگریز ہندوستان، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ،
ईसाई इनको कभी मजहबी होलिये में सिग्नल पर भीख मांगते देखा है, लेकिन ये मुसलमानों की बेटियां हैं जो बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांग रही है। अगर हकीकत सुनने आए हो और हथेली पर जन्नत बताने की बात नहीं है और हथेली पर जो है शोबेबाजी की बात नहीं है, तो हकीकत ये है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कौम गरीब है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा रोटी के टुकड़े को अगर कोई तरस रहा है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। सबसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का शिकार है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। बल्कि ये भी दर्दनाक कहानी है कि पूरी दुनिया की लौजों में सबसे ज्यादा अगर किसी की बेटियां बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कभी तुमने एहसास भी किया कि एक जवान सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं होता, एक जवान सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं होता, एक जवान सिर्फ अपने घर का सरमाया नहीं होता, बल्कि एक जवान पूरी कौम का सरमाया होता है, पूरी उम्मत का बेटा होता है, पूरी कौम की अमानत होता है, पूरी कौम की माओ का बेटा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पूरी पूरी रात नरम नरम बिस्तरों पर लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वालों, पूरी पूरी रात गाने और गजलों में डूबकर गुजारने वालों, अल्लाह अकबर, एक एक दिन में 10-10 मर्तबा अपने बालों को संवारने वालों, कभी तुमने अपनी जिंदगी का मकसद भी पहचानने की कोशिश की? हम दुनिया के अंदर अपने बालों को संवारने नहीं आए थे, हम दुनिया के अंदर उम्मत की जुल्फे परीशा को नाखूने तदबीर से संवारने के लिए आए थे। हम बाल संवारने वाली कौम नहीं है, हम उम्मत की तकदीर की जुल्फे परीशा को संवारने वाली कौम है। हम लोगों की तकदीर को बदलने का जज्बा रखने वाली कौम है। कभी सोचा कौम की बेटियां जो सिग्नलों पर भीख मांग रही है, कौम की बेटियां जो लौजों में बिक रही है, कौम जो दबाई जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर मारा पीटा लूटा जा रहा है, घरों को खत्म किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इस सवाल की वजह क्या है? याद रखना, जब तक कौम मुस्लिम इल्म के परचम को अपने हाथ में लिए हुए थी, उस वक्त तक ये कौम हर जगह तरक्की पा रही थी। जब से ये कौम जिहालत की वादियों में भटक रही है, ये कौम जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो चुकी है। तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, एक दौर वो गुजरा है, अगर किसी को इल्म सीखना होता था तो अमेरिका और बरतानिया नहीं जाता था। अगर किसी को इल्म सीखना होता था तो वो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर आता था, समरकंद और बुखारा की सरजमीन पर जाता था। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के पास अल्लाह अल्लाह होटलें नहीं थी, मुसलमानों के पास कहवा खाने नहीं थे, मुसलमानों के पास अच्छी दरसगाहें थी, अच्छी दानिशगाहें थी। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं, जब तक हम इल्म से लेस रहे दुनिया में कोई हमारा मुकाबिल न था। आप जानते हैं, साइंसदा कोई होता मुसलमान होता, ज्योग्राफीदा कोई होता मुसलमान होता, इल्म तिब का मालिक कोई होता मुसलमान होता। आज भी लोगों को अलजेब्रा पर नाज है। आखिर ये अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा का नाम ही बताता है कि अलीफ लाम जो इस पर लग जाए, आखिर इसका ताल्लुक किस ज़बान से है? अल्लाह अकबर। फिसागोरस कौन था? तलाश करो। उमर खय्याम कौन थे? तलाश करो। इसी तरह इमाम गजाली कौन थे? तलाश करो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के पास इल्म था। आप कहेंगे आखिर मुसलमानों ही के पास इतना इल्म क्यों था? उसकी वजह यह है, मुसलमान एक जिंदा कौम है, मुसलमान एक जिंदा नबी के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा किताब के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। मुसलमानों के पास टैलेंट बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को इतना टैलेंट अता किया है कि कौमें इस कौम के टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। दुनिया जानती है, जब तक मुसलमान पढ़ते रहे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सका। आज भी अगर ये पढ़ लेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये मालूम है कि ताजमहल बनाने वाला मुसलमान है, लाल किला बनाने वाला मुसलमान है, भूल भुलैया बनाने वाला मुसलमान है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान को इतनी कुव्वत देने वाला भी कोई और नहीं है।
باد زندہ باد. کیوں؟ یہ کام ان پڑھ، یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں، میں نے ایک دعویٰ کیا، سن لینا صرف، میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے، لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے. اس کا ثبوت پیش کروں. میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا. سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات. عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں، یعنی کہ آواز کا علم. آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے، مستقل ٹاپک ہے، مستقل عنوان ہے. اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں، بچے میری تائید کریں گے. آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے، مفہوم الفاظ بدلیں گے، مفہوم وہی رہے گا. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر. آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی، خلا میں آواز سنائی، یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ وہ بول تو رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے، اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرے، تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں. بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے، فنون چرائے، اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی، اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی، اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی، کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں، ان کی شان کیا ہے. اور کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عابد بیمار سید سجاد مظلوم کربلا علی مرتضیٰ کا پوتا امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا. ثبوت بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے. ثبوت، آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے، خیمے چل گئے، سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، گالوں پہ تماچے نہیں لگائے، بلکہ آپ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں. لیکن کاشف کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے؟ تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا، کووں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، آسمان کو نہیں کہا، زمین کو نہیں کہا، بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کرے. امام زین العابدین کہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتن فیہا النبی المحترم. اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دینا. واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام
حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، بہت اچھا پیغام ہے۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے، اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر؟ ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے؟ قرآن۔ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے، اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے۔ یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے۔ اگر پڑھو گے تو بڑھو گے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ
اکبر. دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ بچہ علم کا تاجدار ہے, علم کا شاہکار ہے, محقق ہے, مدبر ہے, عالم ہے, فقیہ ہے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے, ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے, ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے, ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے. آج آپ سے پوچھتا ہوں, پڑھے لکھو لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے, توجہ, دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے. ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں. اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا, اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے. تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے. پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے, گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے, رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, صبح کہاں چلی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے, پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے, شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے, افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے, دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے, سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے, کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے, رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے, کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے, پانی کے سوتے کی شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نیا نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ علم والی قوم ہے. ان کو ان پڑھ رہنے دو, ان کو جاہل رہنے دو, ان کو پڑھنے مت دو. ان کے باپ دادا علم والے تھے, ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو. اور اللہ اکبر, 1 صدی ہو رہی ہے اس سے زیادہ, ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے. ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو, اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے, ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم, اپنا علمی معیار, انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو, لیکن سازش کی گئی. جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے 2 چیز چھین لو, ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا, ان کو مارنا آسان ہوگا, ان کو کاٹنا آسان ہوگا, ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات بھر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا. رات بھر زلف و رخسار کی بات کرو اور
اور علم کی بات نہ کرو، تحقیق کی بات نہ کرو، تدبر کی بات نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے، اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے، اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے، باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں، ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو۔ یاد رکھنا، یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو، یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ اگر خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے۔ اگر کسی قوم کو شراب اور شباب میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ افسوس آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو بچے پڑھتے نہیں، اور جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنی حال پہ رحم کرو۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ نشے سے بچو، شباب سے بچو، حسن سے بچو، ناجائز محبتوں سے بچو، اس لیے کہ یاد رکھنا تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، ایک مرتبہ، اور اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ اے قوم مسلم کے جوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا نے سازش کے طور پر تمہارے درمیان درک کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، گولیوں کا نشہ، شراب کا نشہ، الگ الگ نشے کو پرموٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کووڈ کے بعد سے تعلیمی معاملے میں اور گراوٹ آئی ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک میڈیم انگلش اسکول کا چیئرمین ہوں اور جونیئر کالج کا بھی چیئرمین ہوں الحمدللہ۔ حالانکہ اس اعتبار سے ہم اپنا تعارف کبھی کرانا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا تعارف یہ ہے، اللہ اکبر، بصدق و صفا کشک بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ ہم نے خود اسکول قائم کیا ہے الحمدللہ، سنی دعوت اسلامی کے 15 سے زائد اسکول میڈیم انگلش اسکول چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تعلیم کے معاملے میں ہم محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو پورے عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا، وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ نماز کا حکم آنے سے پہلے، روزے کا حکم آنے سے پہلے، زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے، صلہ رحمی کا حکم آنے سے پہلے، سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے تعلق ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ میرے بھائیو، دینی تعلیم بھی پڑھو، اور جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، ہم تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرتے۔ ہر علم قرآن سے نکلا ہے، ہر علم کے سوتے قرآن سے پھوٹتے ہیں، ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ لیکن لوگوں نے تفریق کر دی اگر ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں نے تفریق کی ہے تو سن لیں۔ دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو اور دنیاوی تعلیم بھی دو۔ کتنی دنیاوی تعلیم اتنی دو کہ گریجویٹ سے کم کوئی بچہ یا بچی نہیں رہنے پائے، اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں۔ ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت نہ ہو، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہ ہو، خود کفیل بنو۔ مگر حالات علمی گراوٹ کے یہ ہے، ہم اتنا علموں سے دور ہو چکے ہیں کہ دینی علم کی گراوٹ کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کہتے بلاؤ مولانا کو، بلاؤ مؤذن کو، بلاؤ پیر صاحب کو۔ کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی اوقات نہیں ہے، اور باپ مر جائے
جائیں تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے تم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی، کلیساؤں میں اذان دی تھی، تم صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ اب تو تم اپنے گھر میں اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہتے ہو تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے کل تک تو کلیسا میں اذان دے رہا تھا، اب تو اپنے گھر میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھ سکے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ اپنے بچوں کو تم نے بزنس مین تو بنا دیا، کیا اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا؟ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے، تو تمہاری زندگی پر طوف افسوس ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا، اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ یہ حال ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہم تباہ کیوں رہے، برباد کیوں رہے؟ کم سے کم علم دین اتنا سیکھو، اتنا علم دین سیکھو، اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو، علم کا ماحول کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں گے، فاتحہ ہم کریں گے، قربانی ہم کریں گے۔ معاذ اللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کرتا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور دنیاوی ایجوکیشن اتنا کہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بیٹا بیٹی۔ آپ کہتے ہیں مولانا نوکریاں نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے علم حاصل کب کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی علم کا حاصل نوکری کے لیے نہیں کیا، ہم تو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بولنے میں، ایک پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے سوچنے میں، پڑھے لکھے کے سوچنے میں فرق ہے۔ بتاؤ کتنا فرق ہے؟ سن لیجیے۔ ایک حجام تھا، ایک حجام تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک پڑھا لکھا تھا، ایک ان پڑھ تھا۔ توجہ کرو، نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم ہے۔ حجام کے دو بیٹے، ایک ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے۔ حجام کے دشمنوں نے حجام کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بڑے بیٹے جو ان پڑھ جاہل تھا پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ حجام ہے، حجامت کرتا ہے۔ ذلیل کر دیا باپ کو۔ پھر پڑھے لکھے بیٹے کے لیے بھی منصوبہ بنا، اس سے بھی کسی محفل میں پوچھیں گے کہ تیرا باپ کرتا کیا ہے۔ اب توجہ کرنا، علم کی برکت۔ جب حجام کے اس پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے، توجہ، پڑھے لکھوں کا انداز، تیرا باپ کیا کرتا ہے، تو اس پڑھے لکھے بیٹے نے جواب دیا جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سر پر میرا باپ ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ شاید نہیں سمجھ پائے ہوں گے لیکن میں سمجھاتا ہوں، یہ بھی تو پڑھے لکھے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس نے کہا میرا باپ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیم میاں جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، امین القادری جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، مفتی ساجد جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، علامہ فہیم جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، نقیب محفل جو آ رہا ہے سب کے سر پہ، جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہمت ہے تم میں سے کسی کی سلیم میاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو؟ ہے نہیں ہے، لیکن یہی سلیم میاں جب بال بڑے ہو جائیں حجام کی کرسی پہ بیٹھے، نکالا پگڑی اور ہاتھ رکھ کے کرنے لگا ایسے ایسے، پتا چلا جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے حجام اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پڑھے لکھے بیٹے نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا باپ حجام ہے، بلکہ کیا کہا جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، تنہا میرا باپ ہے۔ اب بتاؤ میرا باپ کیا کرتا ہے؟ پتا چلا
पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते, ये अनपढ़ और जिहालत की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। पढ़े लिखे लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं। उनके चलने का अंदाज भी अलग है। जब वो गुफ्तगू करते हैं वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो हर किसी के मुंह नहीं लगते, वो जाहिलों को देख के सलाम करके गुजर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर आज मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है अनपढ़पन की वजह से, जिहालत की वजह से, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है जिहालत की वजह से। बताऊं आपको, जब तक बीवी भी पड़ी होती थी और मियाँ भी पड़ा होता था, तो जब तक बीवी जिंदा रहती थी उसकी जिंदगी में बुखारा और समरकंद जैसे शहर उसकी मोहब्बत में बनाए जाते थे, और पढ़ा लिखा शौहर बीवी के मरने के बाद उसकी मोहब्बत में ताजमहल जैसी इमारत बनाया करता था। जब से हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, आप कहेंगे वो तो बादशाह था, मैंने कहा बादशाह था, ताजमहल बनाया, पढ़ा लिखा शौहर ताजमहल नहीं बना सकता। कम से कम कोई गजल तो जरूर नजर कर देता है, कोई कलाम तो जरूर नजर कर देता है, और नहीं कुछ करता तो कम से कम मोहब्बत के चमचल जुमले बोल देता है। आपको पता है पढ़े लिखे शौहरों ने बीवियों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाहु अकबर, इस शान से गुजारा है। मेरे भाइयों, इसलिए जो कहते हो कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम बच्चों के शऊर, उनकी फिक्र और उनको इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आजकल के कहता कहा जाता है मौलाना पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा पढ़ाई सिर्फ महंगी हुई है, कपड़े महंगे नहीं हुए, जूते महंगे नहीं हुए, मोबाइल महंगा नहीं हुआ। कभी शोरूम से ये कह के पलटे कि जूते महंगे हो गए। आज से 50 साल पहले कभी सुना था 21,000 के जूते, 51,000 के जूते, 5 लाख के जूते कभी सुना था 50 साल पहले। इतने महंगे महंगे जूते मिल रहे हैं, 50 हज़ार के, 2 लाख के जूते। बोलो खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? कम से कम गरीब आदमी 5,000 वाला तो पहनता ही है भाई। तो आप शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जूते महंगे हो गए। आप टी शर्ट और जींस के शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जींस और टी शर्ट महंगी हो गई। आप आईफोन के शोरूम से ये कह के नहीं लौटे कि आईफोन महंगा हो गया। मेरे भाई फोन भी तो महंगा हुआ, कपड़े भी तो महंगे हुए, जूते भी तो महंगे हुए, कैमरे भी तो महंगे हुए, शादी हॉल भी तो महंगे हुए, शादियां भी तो महंगी हुई, हत्ता के चाय भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया। तो महंगाई के दौर में दूध महंगा होने की बुनियाद पर क्या तुमने बगैर दूध की चाय पीना शुरू की? क्या शक्कर महंगी होने की बुनियाद पर तुमने बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू की? क्या जूते महंगे होने की बुनियाद पर तुमने नंगे पैर गलियों में चलना शुरू किया? हर महंगी चीज को जब उसका मुकाबला करते हो तो तालीम भी महंगी हो गई है। तो बहाना मत बनाओ, कितनी मेहनत करना पड़े अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, अगर बहनों को चरखा काटना पड़े तो चरखा काटे, अगर किसी के घर में बर्तन झाड़ू के लिए जाना पड़े तो जाए। भाइयों को कहता हूँ, अगर 8 घंटे की बजाय 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो करो। और महारेरा मुतारा के हमारे सरकारों ने, मुर्शिदों ने पैगाम दिया, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी को खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या है, 10 साल सिर्फ मेहनत कर लो, 10 साल। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं अपने दिल के दर्द के तौर पे तुम्हें कह रहा हूँ, 10 साल, 1/2 पूरा मुल्क मिलकर हिंदुस्तान में हम 30 करोड़ है, 30 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात को चाहिए कि लोग कुछ कहें जवाब मत दो, लोग कुछ कहें जवाब मत दो, छेड़े जवाब मत दो, गाली दे जवाब मत दो, नफरत के बदले में नफरत की बोली मत बोलो। 10 साल तक के एजुकेशन पर मेहनत करो, दीनदारी पे मेहनत करो, आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मुल्क की जरूरत बनो। जो आज तुमसे तुम्हारी वफा की सनद मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर पीछे न फिरे तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं।
کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں. توجہ، بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، آخری میں ٹائم ختم ہو گیا. میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں، میں اتنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ کریں، دھیان دیجیے، توجہ کریں. آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات. اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے، اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے، تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن دے کے. کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں. بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے. جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا، جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا. آسان مثال، پوری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بولو بھائی، مل کے بولو، کرتا ہو تو بولو. کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے، ماں کے دل میں اللہ نے بچوں کے لیے وہ محبت ڈالی ہے کہ ماں مر جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، مگر اس کے دل سے بچوں کی محبت نہیں نکلتی. اس پر ہمارے گھروں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں. آج وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، عنوان آ گیا تو بتا دوں. ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے. کتوں کو گھر میں بستروں پہ ساتھ میں لے کے سوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کرتے ہیں. بلیوں کے لیے انٹرنیٹ سے کھانے منگاتے ہیں اور ماں باپ کو روٹی کے ٹکڑوں کو ترساتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. ایک جگہ مجھ سے کسی مفکر نے پوچھا کہ سید یہ بتا کہ لوگ کتوں کو اور بلی کو اپنے بستر میں لے کے کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے، اور صبح صبح جھوٹے منہ اٹھتے ہیں، کتے کو پیشاب کراتے ہیں، بلی کو پیشاب کراتے ہیں، بسکٹ کتوں کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ سے پیار کا حکم دیا، تو نہیں کرتا تو جا. اگر تو ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو میں نے کتوں کی محبت تجھ پہ مسلط کر دیا. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا تو جا کتے کی خدمت کر، جا بلی کی خدمت کر. یہ حالات ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہرحال ماں کی ممتا کا حال کیا سن لو. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی سے اس نے کہا میرے ساتھ شادی کر. تو لڑکی نے کہا تیری ماں کا دل اگر تو نکال کر کے لا کے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گی. اس نے ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھر گیا، ماں انتظار میں بیٹھی تھی، ماں پہ حملہ کیا اور ماں پہ حملہ کر کے اس کو مارا، اس کا سینہ چیرا، سینے سے دل نکالا اور دل نکال کر کے جب دوڑتے جا رہا تھا، بھاگتے جا رہا تھا کہ جلدی سے اپنی محبوبہ کو دل پیش کر دے، ماں کا کٹا ہوا دل. تو جیسے ہی جانے لگا جلدی میں ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگی تو گر پڑا، ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا، دھڑکتا ہوا دل چھوٹا. اس لیے کہ انتقال کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے تھے، ابھی جلدی ماں مری تھی. دل چھوٹا، جیسے ہی دل چھوٹا اٹھا، سنبھلا اور سنبھلنے کے بعد جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کیے تو ماں کے دل کے قریب جا کر اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہے تو اس دل سے کٹے ہوئے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے کہا جاتا ہے، سچ کہاں تک ہے یہ اللہ جانے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور یاد رکھنا، جو ماں باپ سے بے وفائی کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. اس لڑکی نے جب دیکھا کہ وہ اس کا محبوب دل لے کر آیا ہے تو کہا میں تیرے ساتھ کیا شادی کروں؟ جو ماں کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ماں کی ممتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بوجھ بنتے ہیں، اتار دیے جاتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں. مثال دے رہا تھا، جب تک بچہ 2-3 کلو کا 5 کلو کا ہوتا ہے ماں گودی میں اٹھا کے لے کے پھرتی ہے. جب بچہ اتنا وزنی ہو جائے کہ 10-11 کلو کا ہو جائے، اٹھانے کے قابل نہ رہے، بوجھ بن جائے تو ماں بھی گود میں لینا، بولو بھائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ تو بوجھ بنے تو ماں کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے؟ بوجھ بنے تو باپ کی گود سے اتارے گئے کہ نہیں گئے؟ پتا چلا دنیا میں 2 قسم کے لوگ، ایک بوجھ بننے والے اور ایک بوجھ اٹھانے والے. ایک ضرورت بننے والے، ایک بوجھ بننے والے. تو جو بوجھ بنتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں اور جو ضرورت بنتے ہیں
ان کو پالا جاتا ہے، ان کو عزت سے رکھا جاتا ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ آسان مثال، بہت مشکل ہو رہی ہے اس کو آسان۔ دیکھو مکھی دو قسم کی ہے، ایک ہماری گھریلو مکھی جو محلے میں بنبناتی ہے، کھانوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، آم پہ بیٹھتی ہے نا۔ مکھیاں جب بڑھ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوائیں لا کے مکھیوں کو مارتے ہیں۔ بولو بھائی مارتے کہ نہیں مارتے؟ یہ مکھی ہے، یہ کیا ہے؟ مکھی۔ اور ایک مکھی اور ہے، مگر وہ مکھی بڑی دہشت گرد ہے۔ یہ مکھی تو بڑی سیدھی سادی بھولی بھالی پیاری سی ہے، کاٹتی نہیں، پھر بھی مارتے ہیں۔ لیکن وہ مکھی دہشت گرد ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ وہ کاٹتی ہے نا تو ہاتھ سجا دیتی ہے، گال پہ کاٹتی ہے تو ڈنگ چھوڑ کے جاتی ہے، منہ سجا دیتی ہے۔ لیکن اس مکھی کو کوئی مارتا نہیں ہے، بلکہ اس مکھی کو فارمنگ بنا کر کے لوگ پالتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ مکھی ہمارے کھانوں کو بیٹھ کے کھاتی ہے، یہ ہم پہ بوجھ ہے، اور وہ مکھی بوجھ نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، وہ شہد بناتی ہے۔ تو پتہ چلا مکھی دونوں ہے، دونوں کی برادری ہے، دونوں کا نام ہے، دونوں دکھنے میں بھی کم و بیش ایک جیسی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ مکھی بولی بھالی ہو کر بھی غلاظت پہ بیٹھ کے، گندگی پہ بیٹھ کے لوگوں پہ بوجھ بنتی ہے، لوگوں کا مفت میں کھاتی ہے، مفت خور ہے، اس لیے یہ ماری جاتی ہے۔ اور وہ مکھی مفت خور نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے پالی جاتی ہے۔ اب پتہ چلا اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو لوگوں پہ بوجھ مت بنو بلکہ لوگوں کی ضرورت بنو۔ اتنی ڈگریاں حاصل کر لو کہ عبدالکلام، اس کا نام عبدالکلام تھا، 1000 تعصب کے بعد صدر جمہوریہ بنانا پڑا کہ نہیں بنانا پڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیتوں کا مالک تھا، اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کی تھی۔ بس میں بھی تمہیں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں پر محنت کرو تعلیم کے حوالے سے۔ جتنا ٹیلنٹ ہمارے بچوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کی برکت ہے، ہمارے سینوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، اس کی برکت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اسکول میں بھی پڑھاؤ۔ اور جاتے جاتے اینڈ کرتے کرتے یہ کہوں کہ جو مالدار مسلمان ہیں، میری ان سے گزارش ہے، بس یہ برا لگے گا آپ کو لیکن معاف کر دینا، نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات ضرور کہہ جاؤں گا کیونکہ میں پیشہ ور آدمی ہوں، اس لیے حق بات کہہ جاؤں گا۔ مالدار لوگوں سے گزارش ہے، اگر 5 فیکٹری بنانے کا آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے تو 5 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 3 بناؤ، اور 2 کی رقم بچا کر اچھے اسکول اور اچھے کالج بناؤ۔ اسکول اور کالج اچھی خدمت بھی ہے، اچھا بزنس بھی، پیسہ کماؤ اس سے۔ اور دوسری آخری بات، جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، میری بات صرف سنجیدگی سے سننا۔ الحمدللہ میں سنی ہوں، اس کی سند لینے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے دنیا میں۔ ایمان کی سند گنبد خضرا سے ملتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ ایک گزارش ہے، جو بچے ان پڑھ ہیں، بچیاں ان پڑھ ہیں، ان کے لیے تنظیمیں، تحریکیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بزنس مین لوگوں کے لیے میں نے بتا دیا کہ کماؤ اور پڑھاؤ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب کا عرس کرتے ہو، کرو، منع نہیں کر رہا، لیکن پیر صاحب کے عرس میں جو قوال اور قوالن کو بلا کر مقابلے کرا کے لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیتے ہو، وہ پیسے بچا لو، ایک
1,00,000 रुपए की चादरें जो अपने पीर के मजार पे चढ़ाते हो, 1,000 की चढ़ा के 99,000 रुपए बचा लो और अपने पीर के नाम से एक अच्छा स्कूल कायम कर दो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी कायम कर दो, एक अच्छा कॉलेज कायम कर दो। पीर साहब को फूल चढ़ाने से जितने फायदे होते हैं, इधर खत्म कर तो कुछ नहीं। बहुत अहम बात, मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीर याद करके नहीं आता हूँ मेरे भाई के, रट के आऊँ तरावी की तरह जो चाहे पढ़ के सुना दो। नहीं, आप जैसा माहौल क्रिएट करते हैं ना, फिर वो जहन में बातें मज़ामीन आती है तो मैं पेश करता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उसी पर तो बात कर रहा हूँ। आप बार बार पलटते हैं तो मेरी तवज्जो बढ़ती, मेरे जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं। मैं कोई नाराज़ नहीं हो रहा हूँ। आप आपके मदरसे की अपील करवाना चाहते हैं, मैं आखिरी में कर दूंगा अपील, लेकिन आप पहले सुन तो लेना मेरी बात है। हाँ, सहन से निकल जाती है। मैं आफाकी बात कर रहा हूँ, आप मोहल्ले में महदूद हैं। मेरे वजीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पीर लोग जो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मज़ार पे 1,00,000 की चादर डालने की बजाय 1,000 की डालो। मना नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग गालियाँ देते कि ये चादर डालने से मना करता है। मेरे भाई, मैं क्यों मना कर सकता हूँ? हमारे खून में उर्स है, चादर घाघर हमारे खून में है। अगर हमारे खून में नहीं होती तो ये खानकाई लोग आते हमारे साथ हैं, ये सब खानकाई लोग आते। तो मेरा मशवरा है, और मशवरा कबूल करो रद्द करो आपकी बात है, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये फकीराना दुर्वेशाना सदा इंशाअल्लाह देर तक कायम रहेगी। आप नहीं अमल करोगे तो कोई तो अमल करेगा। हम चीख कर जा रहे हैं, हम आवाज लगा के जा रहे हैं, सदा लगा के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। आप चाहो करो, चाहो ना करो, क़यामत में आपको कुछ। और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ जलसे में बोल के नहीं जा रहा हूँ, बेफज़ल ताला हुज़ूर की नालैन का सदका है कि मेरी उम्र 40 साल पूरी हो चुकी है और हमारे स्कूल के क़याम को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, 10वीं जमात जिस दिन से हमारे बच्चों ने 10वीं को पास करना शुरू किया, उस दिन से लेके आज तक हमारा रिजल्ट हर साल 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मियार भी इतना बुलंद है। तो मेरी गुजारिश ये है, कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला हमारे मजहब में नहीं है। खानकाई सिमा है हमारे मजहब में, उसका एक अपना अंदाज है, हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, वो उस पर जो 2-2 लाख रुपए लुटाते हो, 5-5 लाख रुपए लुटाते हो, नचाते हो, फिर 1-1 लाख रुपया जो है वो चादर चढ़ाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर खर्चा करते हो, और लोगों को, हजारों लोगों को खाना भी खिलाते हो। खाना खिलाने से मना नहीं करता, हजारों की बजाय 500 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ। क्यों? अभी खिलाए ना रात को, सुबह को फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रकम से आपने किसी बच्चे को कलम दे दिया, पेट भरा आदमी दूसरे का पेट भर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आगे अपनी 7 नस्लों को पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेके स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूँ मत पहनाओ ना, 30 हार पहना के अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30-30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुरखाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहाँ से, तो जो 30-30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहाँ न वहाँ, तो फिर मुझे बताओ ये 30-30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस
फीस न देने की बुनियाद पे स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30-30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे। कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है, गुलिस्तां को आग लगी है, और हम यहाँ फूल फूल और हार के अंदर उलझे हुए। अगियार महरोमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पहनाने को मना नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पहनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है। घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पहनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना रहे? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो। और क़यामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी और तुम चादर और घाघर में उलझे हुए थे। तुम मुकर्रिरों को 10-10 शॉल पहना रहे थे और नाज़िमों को और मुकर्रिरों को 30-30 हार पहना रहे थे। तुम जवाब क्या दोगे? कौम की बेटियां शौक से नहीं भाग रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम उनके सरों पे दुपट्टे डालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है। शौक नहीं है, तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रही है। कल मैदान महशर में उनके ईमान के बारे में तुम सबको गवाही देना पड़ेगा। जलसों की दर्द भरी तकरीरें मसलों का हल नहीं है जब तक के मैदान अमल में कदम नहीं रखो। क्या किया तुमने कौम की बेटियों को भागने से बचाने के लिए? उनकी गुर्बत दूर की, उनकी मुफलिसी दूर की। अरे तुम लिल्लाह रकम देने की बजाय अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी 2.5% ज़कात ही गरीबों के हाथ में रख देते तो कम से कम कौम की हर गरीब बेटी की गुर्बत दूर हो जाती और हम कौम की बेटियों को भागने से बचा सकते थे। मगर तुम ज़कात चोर भी हो और ज़कात खोर भी हो। ज़कात चोर इसलिए कि 2.5% पूरी देना ये वाजिब है। अगर तुम 2.5% हिसाब लगा के नहीं देते तो तुम अल्लाह की अमानत में चोरी करते हो और वो ज़कात खाते हो। और याद रखना, जो कौम ज़कात नहीं निकालती है फिर क्या होता है पता है? उसके पैसे फिर हॉस्पिटलों में भरे जाते हैं, रिश्वतों में भरे जाते हैं, चोरी होते हैं, आग लगते हैं। और जो कौम पूरी ज़कात दे देती है वो कौम की रुपये, पैसे, माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाते हैं। न उसको चोरी कोई कर सकता है, न आग लग सकती है। एक सड़ा हुआ आम 10 अच्छे आमों में रख दो, सारे आमों को सड़ा देगा। ऐसी ज़कात माल का मैल है, जब ज़कात नहीं दोगे पूरी तो उतनी ज़कात तुम्हारे अच्छे माल को भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कैंसर हो तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई माल चोरी करे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई लेके भागे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, माल डूबे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, पार्टनर धोखा दे तो फिर कहना। तुम अल्लाह की अमानत को नहीं निकालते तो अल्लाह फिर इधर से भी रास्ते निकाल देता है। ज़कात चोर भी, ज़कात आपको बुरा लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम सब ऐसे नहीं हो। एक बात कहूँ, क्या जरूरत है हमें 2-2 करोड़ के मीनार ऊंचे मस्जिद के बनाने की? 2 करोड़ का ऊंचा मीनार बनाने की बजाय वही 2 करोड़ रुपये कोई अच्छा स्कूल बना। 2 करोड़ का मीनार, ऊंचा मीनार, दूसरा मीनार नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा स्कूल बनाओगे ना तो उससे हजारों मुसलमानों के बच्चे अच्छे। अभी एक बच्ची को पर्दे के मामले में टॉर्चर किया गया तो सारे चीखने लगे, हमारी बच्चियां को ऐसा करो, हमारे। मैंने कहा अरे गैरत करो, अगर हमारी
ہماری بچیوں کو پردے کے ساتھ لوگ پڑھنے نہیں دینا چاہتے، تو ہمیں تو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا، تم کیا نہیں پڑھاؤ گے اور نہیں پڑھاؤ گے، ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجیں گے، ہم اتنے غیور ہے کہ ہم تم سے بہتر ہزاروں کالجز بنا سکتے ہیں۔ جب ہم بیوی کے نام پہ تاج محل بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم دین کے نام پہ کالجز کیوں نہیں بنا سکتے، اسکولیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اسکولیں کالجز بنائیں گے اور پردے کی اور دین کی پابندی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے۔ اٹھا کوئی سیٹ، اٹھی کوئی تنظیم، اٹھی کوئی تحریک، صرف باتیں کرو گے، درد بھری باتیں مسائل کا حل نہیں۔ اٹھو کچھ کرو، کھانا پینا سونا یہ تو کتے بھی کر لیتے ہیں، اگر صرف پیدا ہو کر کھا رہے ہو پی رہے ہو سو رہے ہو تو کتوں سے بڑا کام نہیں کیا۔ انسان کا کام کیا ہے، رسول اللہ کی امت کا کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح اس حالت میں کی کہ میری امت کے لیے ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ بتاؤ کبھی حضور کی امت کبھی سوچا؟ اپنے پیٹ سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا، اپنے بچوں سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا، اپنے گھر سے اوپر اٹھ کے بھی سوچا؟ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے بعد میں سوچتا ہے، پہلے حضور کی امت کے لیے سوچتا ہے۔ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ میرے بھائیو آؤ کچھ کر لیں، اگر کچھ محنت کرنا چاہتے ہو تو تعلیم پہ محنت کرو، اچھے مدرسے بناؤ، مدرسے اچھے بناؤ، اسکولیں اچھی بناؤ، کالجز اچھے بناؤ، اور انگریزی تعلیم کی اسکول بناؤ، مگر طریقہ کیا ہو؟ ہمارے امیر ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا کہ تعلیم انگریزی ہو اور ماحول عشق رسول کا ہو، تعلیم انگریزی ہو اور ماحول عشق رسول کا ہو۔ میرے بھائیوں آپ نے تعلیمی جلسہ رکھا، اگر صرف عنوان کے لیے رکھا درد و بھری باتوں کے لیے وہ ہو چکی، اور اگر میدان عمل میں اترنا ہے تو آؤ، امر ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ گے، تعلیم کے لیے محنت کرو۔ ارے امام بخاری ایک کتاب لکھ کر کے جب علم کی بنیاد پہ زندہ ہو سکتے ہیں ادارے قائم کیجیے۔ میں تو روتے ہوئے بہت مرتبہ سوچتا ہوں اگر شاہ جہاں کے دور میں میں ہوتا یا شاہ جہاں ہمارے دور میں ہوتے تو میں ان کے پیر پکڑ کے کہتا کہ ممتاز کی یاد میں تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز یونیورسٹی بنا دیجئے، یادگار بھی قائم رہے گی اور قوم کا بھلا بھی ہوتا رہے۔ عمارت کا نقشہ ایسا ہی رکھیے لیکن اس میں کوئی تعلیم ہو، کوئی درسگاہ ہو، کوئی دانشگاہ ہو، یہ ہو۔ بھائیو اپنے بڑوں نے جو بھول کی ہے وہ بھول آپ مت کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی قابل بنایا ہے تو ایک ادارہ آپ قائم کیجئے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل ایک تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے لیے نکلنے والی یہ آواز ضرور لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی، مجھے امید ہے۔ اور اگر یاد رکھنا تعلیم پہ محنت نہیں کی، ایسے ہی ان پڑھ جاہل رہے، جلسوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، عرسوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، پھولوں کے نام پہ، شالوں کے نام پہ اور رسومات کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، شادیوں کے نام پہ لاکھوں خرچہ کیا، تو یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آخری میں کہہ جاؤں اگر ایمان بچانا ہے تو بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دیجیے، ورنہ ایک بات بتاؤں آج علامہ فضل خیر آبادی کی نسل میں کچھ لوگ مسلمان نہیں رہ گئے بلکہ وہ مرتد ہو گئے، مرتد۔ جب فضل خیر آبادی کی نسل کے لڑکے مرتد ہو سکتے ہیں تو میرے اور تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے خدا کے لیے ایمان بچاؤ، اور ایمان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اتنا دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہ انہیں پتہ چلے عقائد کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دو، ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر
سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے کنٹرول کرو، کوشش کرو 10 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کرنے کی بجائے 2 لاکھ میں شادی کر دوں گا، 8 لاکھ بچا کر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے میں کوئی ایک اچھے ادارے پر محنت کروں گا، تعلیم پہ محنت کروں گا۔ چند بچوں کو آپ اپنی گود لے لیجئے کہ میں نے اس کے اسکول کی فیس بھرنا ہے، اس کے مدرسے کی فیس بھرنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، اس کے اسکول کی فیس بھرنا ہے، میں نے پڑھانا ہے۔ یا نہیں تو ایک بچے کو لے لیجئے کہ میں KG سے لے کر اس کو گریجویٹ بنانے تک میں نے محنت کرنا ہے، یا پھر اس کو علی با کی تختی سے لے کر مفتی بنانے تک میں نے اس کا خرچ اٹھانا ہے۔ ایک کو پڑھا لو، وہی ایک آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جو غریبوں کے بچے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ماں باپ تم کو نہیں پڑھاتے، بچوں حوصلہ مت ہارو، آدھا دن کام کرو، آدھا دن اسکول پڑھو، ہمت مت ہارنا، اس لیے کہ ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بار ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ تھے نا، جب وہ رزلٹ لے کر کے آئے تھے تو ان کی ماں اور ان کے باپ نے کہا تھا ہم تجھے پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے دادا نے کہا تھا بیٹا میں تجھے پڑھاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ ان کی بوا نے پھپھو نے کہا تھا میرے زیور بیچ کر تجھے پڑھاؤں گی۔ دادا کی دولت بھی ختم ہو گئی، پھپھی کے زیور بھی بک گئے، پھر بھی عبدالکلام پڑھ نہ سکے۔ تو عبدالکلام نے فیصلہ کیا میں خود محنت کر کے پڑھوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے جسے دنیا عبدالکلام APJ عبدالکلام کہتی ہے، ملک کا صدر جمہوریہ ہمارا جو تھا اس نے روڈ پر اخبار بیچا، اخبار، اور دن بھر اخبار بیچتے اور اخبار بیچ کر جو رقم آتی اسی سے اپنی کتاب، کاپیاں، قلم اور اسکول کی فیس بھرتے۔ اور پھر انہوں نے اتنی محنت سے پڑھا اور ایک دن آیا کہ اتنے غریب کا بچہ اتنے بڑے ملک ہندوستان کا صدر جمہوریہ بن گیا۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں غریبوں نے ہی پڑھائے۔ امام غزالی کون تھے؟ ان کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بچے تھے، ماں نے پڑھایا، غربت میں پڑھا۔ غوث پاک 55 میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے پڑھایا، غربت میں پڑھا۔ غوث پاک نے تو اتنی غربت میں پڑھا بھائیوں کہ 36 سال تک کم و بیش درخت کی پتیوں پہ گزارا کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک نے۔ غور فرمائے، محبوب الہی ان کی اماں چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ۔ جب دستار بندی کا وقت آیا استاد نے کہا تمہاری امی کو کہو کہ دستار ہونے والی ہے، امامے کا اور دعوت کا انتظام کریں۔ تو کہا تمہارے استاد سے کچھ دن کی مہلت لے لو کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دستار خریدنے کے لیے، میں چاند کی روشنی میں تمہارے لیے دستار اپنے ہاتھ سے بنا کروں گا۔ چرخہ چلاتی تھی محبوب الہی کی اماں۔ بابا فرید کی اماں نے بابا فرید کو پڑھایا، یہ بھی بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو بھائیوں غریبوں کے بچوں نے جس حوصلے سے پڑھائے، اوروں کے بچوں نے اتنا نہیں پڑھا، لیکن یہ بھی کہہ دوں غریب کے بچے ایسے پڑھتے تھے اور مالداروں کے بچے کیسے پڑھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے رضیہ سلطانہ، رضیہ سلطانہ کو تاریخ میں پڑھا ہے؟ رضیہ سلطانہ کا دوسرا رخ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ رضیہ سلطانہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، ہندوستان کے بادشاہ کی، دلی کے بادشاہ کی بیٹی، اتنی بڑی عالمہ تھی کہ ہندوستان کے عالم لوگ جہاں مسئلے میں پھنس جاتے اور کہیں جواب نہیں ملتا تو پردے کے پیچھے رضیہ سلطانہ کے پاس آ کے کھڑے ہو کر کہتے یہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ سنت عائشہ صدیقہ کو زندہ کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے وہ مسئلے حل کر دیتی جو مرد حل کرنے کے قابل نہ تھے۔ اتنا پڑھایا تھا، بیٹیوں کو بھی پڑھایا، بیٹوں کو بھی پڑھایا۔ آئیے علم کی شمع کو لے کر چلیں، وقت جو دیا تھا اس سے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ کیا میں امید کرتا ہوں آج سے انقلاب آئے گا؟ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو؟ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، ذرا ہاتھ اٹھائیں، دونوں اٹھائیں، سلیم میاں، سید صاحب، یہ سارے لوگ گواہ ہو جائیں۔ نعیم میاں، سادات، اٹھا کے رکھیں نا بھائی، اٹھا کے رکھیں۔ بولو پڑھاؤ گے نا اپنے بچوں کو؟ دین اور دنیا دونوں پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اور جو بچے وہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ مولانا فہیم صاحب انہوں نے جو ادارہ قائم کرنا ہے اس میں بھی ان کی مدد فرمائے، بہت جان ڈال رہے تھے، میں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ بلکہ ایک بات کو بھی مولانا فہیم کا نہیں بھائیو، علم کے معاملے میں جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان کوشش کرے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔
خوب محنت کرو تعلیم کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت زندہ ہے نا تو اعلیٰ حضرت اپنی کرامتوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، گڑی ہوئی کرامتوں کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پٹھانی نسب کی وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر جو زندہ ہیں تو 1000 سے زیادہ جو کتابیں لکھی تھی اس علم کی وجہ سے امام احمد رضا زندہ ہے۔ اس لیے علمی محنت کرو۔ اور آخری بات، تقریر سے ہٹ کے تقریر ختم، جب مجھے بلاؤ تو میرا سیدھا سیدھا اتنا ہی نام پوسٹر میں لکھو، سید امین القادری، اور مجھے بلاتے وقت بھی اتنا ہی کہو۔ میں کوئی محقق مسائل جدیدہ نہیں ہوں، میں مفکر اسلام نہیں ہوں، میں غزالی دورہ نہیں ہوں، میں خطیب اعظم ہندوستان نہیں ہوں۔ یہ القابات بھی بولتے ہو نا، تو جو بولتا ہے اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا منبر پہ، اور مجھ سے بھی پوچھے گا کہ جھوٹ بولا جا رہا تھا تو اتنا پھول کیوں رہا تھا۔ آج ثابت کر کے تو محقق کے مسائل جدیدہ ہے، تو خطیب اعظم ہندوستان میں کہاں سے لاؤں گا بھائی؟ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اس لیے جتنی حقیقت ہے میرے لیے اتنا ہی بولا کرو۔ یہ ناظم صاحب نے جھوٹ نہیں بولا، یہ ان کی محبت تھی۔ بس میں اتنا کہوں گا، اس اللہ والے نے جو محبت سے میرے لیے کہہ دیا حسن ظن رکھتے ہوئے، اس کا حسن ظن تھا، جھوٹ نہیں تھا، اس کی محبت تھی، جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ میرے کرتے کی خوبصورتی اور میرے امامے کو پیش دیکھ کے یہ بیچارہ محبت میں دھوکہ کھا گیا۔ لیکن دھوکہ کھا گیا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے حسن ظن کو، اس کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول کر لے، اور یہ میرے لیے میرا یہ بھائی، نیک بھائی اللہ والا جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ ان کے گمان سے مجھے اچھا بنا دے۔ لیکن ہم سے آپ سے جو بھی غلطیاں جلسے میں ہو گئی اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یہ اپنی 7 نسلوں کو پڑھا سکتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ عرس پر جو فضول خرچیاں کرتے ہو یہ